السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے مقدس سرزمین میں سے ایک سرزمین کے بارے میں۔ جی ہاں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے مسجد اقصیٰ کیا ہے، یہ کہاں واقع ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی تاریخ اور موجودہ صورتحال کیا ہے، اور مسلمانوں پر اس کا کیا حق ہے۔ تو آئیے دیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ اسلام کی تیسری مقدس ترین مسجد ہے۔ یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، یعنی مسلمانوں نے نماز میں سب سے پہلے اسی سمت کا رخ کیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں انبیاء نے قیام کیا، جہاں انبیاء نے نمازیں پڑھیں، جہاں اللہ نے عبادت گاہ تعمیر کی۔ اقصیٰ کا مطلب ہے سب سے دور۔ مسجد حرام سے سب سے دور ہونے کی وجہ سے اسے مسجد اقصیٰ کہا گیا۔ یہ مقام مسلمانوں کے ایمان، غیرت اور دینی شناخت کی علامت ہے۔ مسجد اقصیٰ کہاں واقع ہے؟ چلیے اس کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں واقع ہے، جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کی سرزمین میں ایک مقدس پہاڑی پر واقع ہے جسے جبل موریہ کہا جاتا ہے۔ اس میں پورا احاطہ شامل ہے: قبۃ الصخرہ یعنی سنہری گنبد والا مقام، مصلی قبلی یعنی اصل نمازی حصہ، اس کے باغات، دروازے، مدرسے اور دیگر مقدس مقامات۔ یہ سارے علاقے کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، صرف ایک عمارت کو نہیں۔ قرآن کی روشنی میں اہمیت کیا ہے مسجد اقصیٰ کی؟ اللہ رب العزت سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرماتا ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ یہ سفر معراج کی ابتدا کا مقام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں سے اس مقام کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں انبیاء کا مسکن ہے۔ یہ ایمان اور برکت کی سرزمین ہے۔ قرآن میں اسے مبارک زمین کہا گیا۔ یہیں حضرت ابراہیم آئے، یہیں حضرت داؤد اور سلیمان کی حکومت تھی، یہیں حضرت عیسیٰ کی تبلیغ شروع ہوئی۔ یہ زمین انبیاء کی وراثت ہے اور ہم بھی ان کے وارث ہیں۔ چلیے دوستو، اب ہم اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر صرف 3 مساجد کی طرف کیا جائے۔ نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ بخاری اور مسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز دوسری جگہ کی 50,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہاں کے لیے زیتون کا تیل بھیجا کرو تاکہ اس کے چراغ روشن رکھے جائیں، یعنی جب تم وہاں نہ پہنچ سکو تو کم از کم اپنا حصہ ضرور دو۔ تاریخی پس منظر کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح بیت المقدس کے بعد اس مسجد کو مسلمانوں کے قبضے میں لیا اور آباد کیا۔ یہاں انبیاء کی زندگیاں گزریں۔ یہ عظمت اور جہاد کی سرزمین ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ یہیں تھا، پھر حکم الہی سے قبلہ کعبہ شریف کی طرف بدل دیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا دل ہے، امت کی عزت ہے، اور دشمنوں کی ہمیشہ آنکھوں کا کانٹا رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی موجودہ صورتحال اور ہمارا فریضہ کیا ہے، اس پر آئیے اس کو بھی سنتے ہیں۔ آج مسجد اقصیٰ ظالموں کے نرغے میں ہے۔ اسے توڑا جا رہا ہے، آگ لگائی جاتی ہے، مسلمانوں کو وہاں نماز سے روکا جاتا ہے۔ بہت سی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ مقام مسلمانوں کی ملکیت نہ رہے، لیکن مسلمان کبھی مسجد اقصیٰ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری دعائیں، ہماری محبت، ہماری غیرت ہمیشہ اس سے جڑی رہے گی۔ ہم پر ضروری ہے کہ مسجد اقصیٰ پر آواز اٹھائیں، فلسطین کے مظلوموں کا ساتھ دیں، سوشل میڈیا پر حق بات پھیلائیں اور ایمان کے ساتھ اس سے محبت رکھیں۔ اس سے پیغام کیا ملا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
مسجد اقصی صرف ایک عمارت نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم مسجد اقصی کو کبھی نہیں بھولیں گے، ہم اس کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے اور ہر وقت پڑھتے رہیں گے، اللہم فک الاسر عن مسجد الاقصی، الہی مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ اللہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو دوبارہ اسلام کے پرچم کے سائے میں لے آئے، آمین۔ چلیے دوستو، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔